السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا اینڈ سبسکرائب کیا۔ اب ہمارا نیا ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 18۔ وہ بے ربط جملوں میں وضاحت دے رہا تھا۔ اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی، درد کی ایک تیز مگر مانوسی لہر، مائگرین آدھے سر کا درد کا ایک اور اٹیک۔ آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے بیچوں ہم کو دیکھا۔ وہ اندھی کالی رات تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ یہی گھر ہے۔ سالار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا۔ قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی؟ اوپر کی منزل پر جانا، صنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ طریق سی سیڑھی چڑھنے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی۔ وہ بے اختیار جھکا۔ عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے لیے بھی روادار نہیں ہیں۔ سالار سیدھا ہو گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھی اور اتنی تنگ تھی کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سیمٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جان سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس دیوار کی سیمٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار اندھوں کی طرح دیوار ڈٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی۔ عاقف وہاں کہیں نہیں تھا۔ یقیناً وہ دور دراز پار کر کر آگے چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا۔ وہ اب ایک چوبارے میں تھا۔ اس طرح بہت سے کمروں میں کے دروازے تھے۔ دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی۔ برآمدہ ماہ لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا۔ تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے۔ عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا۔ اب بھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے آ کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا سامنا یہاں کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ان بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا، جب اس برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقف نکلا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا۔ یہاں آؤ۔ سالار کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا۔ پھر آنکھیں بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاقف ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بال پر برش کرتے ہوئے عاقف سے بات کر رہی تھی۔ یہ امامہ نہیں ہے؟ بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاقف نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سالار غیر ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاقف اگلے کمرے کو پار کر گیا اور ایک اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو صنوبر، سالار نے دور سے عاقف کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے، ابھی اسی وقت ادھر ادھر دیکھے بغیر۔ اس کے گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ تک نہ کرے۔ ان نے گردن موڑ کر اپنے حق میں موجود دروازے کو دیکھا۔ آؤ سالار، عاقف نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو کر رہا تھا۔ سالار نے تھوک نگلا اور ہلکا کانٹوں کا جنگل بن گیا۔ وہ آگے بڑھا۔ عاقف نے اپنی پشت پر اس کے قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سالار دروازے میں تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ ہے صنوبر، عاقف نے تعارف کروایا۔ سالار اسے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ امامہ، وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ ہاں امامہ، عاقف نے تصدیق کی۔ سالار گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ عاقف گھبرا گیا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے سر پر پکڑے سجدے میں پڑ گیا۔ وہ ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا پہلا مرد تھا۔ عاقف پنجوں کے بل بیٹھا، اسے کندھے سے پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ سالار سجدے میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ صنوبر گھبراتے ہوئے تیزی سے بیٹھ کے سراہنے پڑے جگ اور گلاس کی طرف گئی۔ گلاس میں سے
میں لے کر سلار کے گلاس میں پانی لے کر سلار کے پاس آ گئی۔ سلار صاحبہ پانی پئیں۔ سلار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، یوں جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اپنی جینس کی جیب سے والیٹ نکالا اور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر صنوبر کے سامنے رکھتا گیا۔ اس نے والیٹ چند سیکنڈ میں خالی کر دیا۔ اس میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور الٹے پاؤں دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ عاقب ہکا بکا اس کے پیچھے آیا۔ سلار سلار کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سلار کو کندھے سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ سلار وحشت زدہ اس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے اذیانی انداز میں چلایا۔ امامہ سے ملنا تھا تمہیں؟ عاقف نے اسے یاد دلایا۔ یہ امامہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے امامہ۔ تو ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ جانا ہے تمہیں؟ میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ الٹے قدموں کو اپنا کندھا اس سے چھڑاتے بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عاقف زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ مڑ کر وہ صنوبر کے کمرے میں گھس گیا، جو آپ بھی حیرانی سے نوٹوں کے ڈھیروں کو دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیاں بھی اسی طرح تاریک تھیں، مگر اس بار وہ جس ذہنی حالت میں تھا، اسے دیوار، کسی سہارے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ وہ اندھا دھند تاریک سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور بری طرح گرا۔ اگر سیڑھیاں سیدھی ہوتی تو وہ سیدھا نیچے جا گرتا، مگر سیڑھیوں کی گولائی نے اسے بچا لیا۔ وہ اندھیرے میں ایک بار پھر اٹھا۔ گھٹنوں اور ٹخنوں میں اٹھنے والی ٹیسوں سے بے پرواہ اس نے دوبارہ اسی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد لگائی جانے والی چھلانگ نے اسے پھر زمین بوس کیا۔ اس بار اس کا سر بھی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ شاید سیڑھیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو وہ تیسری بار اٹھ کر اسی طرح سیڑھیاں اترنے کی کوشش کرتا، لیکن دوسری بار سیڑھیوں سے گرنے کے باوجود وہ نیچے والی سیڑھیوں پر آ گیا۔ سامنے گلی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نکل کر آیا، مگر آگے نہیں جا سکا۔ چند قدم آگے چل کر اس کے گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اسے متلی محسوس ہو رہی، سر کو تمتماتے ہوئے بے اختیار اسے ابکائی آئی۔ وہ تھڑتے ہوئے بیٹھے بیٹھے جھک گیا۔ وہ ابکائیاں کرتے ہوئے بھی اس طرح رو رہا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والوں لوگوں کا یہ سین نیا نہیں تھا۔ یہاں بہت شرابی نشئی ضرورت سے زیادہ نشہ کرنے کے استعمال کرنے کے بعد یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ صرف سلار کا لباس اور حلیہ تھا جو اسے کچھ مہذب دکھا رہا تھا، اور اس کے آنسو اور واویلا کسی طوائف کی بے وفائی کا نتیجہ تھا شاید۔ وہاں کئی بار کئی مرد ایسے مہذب اور معذر نظر آنے والے مرد اسی طرح روتے جاتے تھے۔ طوائف کا کوٹھا ہر کسی کو راس نہیں آتا تھا۔ گزرنے والے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے گزرے تھے، لیکن کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ اس بازار میں حال احوال جاننے کا رواج نہیں تھا۔ عاقف نیچے نہیں آیا تھا، آتا تو شاہی سلار کے پاس رک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی۔ صنوبر تکلیف دے کر اسے آگاہی نہیں دے گئی، صرف تکلیف کا احساس دے کر اسے آگاہی سے شناسا کیا تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر اس کی حالت میں جا پہنچا۔ وہ اسے وہاں دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ آ رہا تھا۔ وہ کس قدر طاقتور تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کس قدر مہربان تھا، کیا نہیں کرتا۔ انسان کو انسان رکھنا اسے آتا تھا، کبھی غضب سے، کبھی احسان سے۔ وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا۔ اب کبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ باب پر اتنا پچھتاوا، اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ کیوں آتا تھا میں یہاں؟ کیوں خریدتا تھا میں ان عورتوں کو؟ کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جگتا تھا؟ وہ چبوترے پر بیٹھا ہوا وہاں ہاتھوں سے سر پکڑے بلک رہا تھا۔ اور اب جب میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب کیوں تکلیف، یہ چبھن کیوں ہو رہی ہے مجھے؟ میں جانتا ہوں مجھے اپنے ہر عمل کے لیے جوابدہ ہونا ہے، مگر یہ حساب یہاں اس طرح نہ لیں۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اسے کبھی اس بازار میں نہ پھینکوں۔ وہ روتے روتے رکا۔ کون سا انکشاف کہاں ہو رہا ہے؟ محبت؟ وہ گلی سے گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بڑبڑایا۔ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی لہر اس کے سر سے پیروں تک گزری تھی۔ کیا یہ تکلیف صرف اسی لیے ہو رہی ہے مجھے کہ میں اس کے چہرے پر سائے لہرا رہے ہیں؟ کیا میرا پچھتاوا نہیں کچھ اور ہے؟ اسے لگا وہ وہاں سے کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔
تو یہ پچھتاوا نہیں محبت ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوا لگا۔ امامہ پھنس نہیں ہے، روگ ہے۔ آنسو اب بھی اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور اس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میرے قدموں میں لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے بہت اندر کہیں بہت اونچی جگہ پر رکھا تھا، وہاں جہاں خود بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ 150 IQ لیول کا وہ مرد منہ کے بل زمین پر گر گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پھونٹ پھونٹ کر رونے لگا۔ کون سا زخم تھا جو وہاں بیٹھا ہرا ہو رہا تھا؟ کون سی تکلیف تھی جو سانس لینے نہیں دے رہی تھی؟ آئینے نے اسے برہنہ کر دیا۔ اسے کیا یاد تھا، کیا لیا تھا؟ وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا، اس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے اسے خود پر قابو نہیں تھا۔ اس سے پاس سے گزرنے والے لوگوں کی نظروں کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے وجود سے کبھی زندگی میں اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا، ایسا سیاہ باب جسے وہ کھرچ کر اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پایا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزاری گئی راتیں اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے ہوئے تھی۔ وہ ان سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا، اور اسے جس خوف سے اس نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، اگر امامہ اس بازار میں آ گئی تو سنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور تھی۔ اس کے سر میں درد کی ایک اور لہر اٹھی۔ مائیگرین اب شدید حالت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، وہ رستے کو بھی ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اب اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پھر وہ کہیں بیٹھ گیا۔ گاڑیوں کے ہارن لائٹ نے اس کے درد کو اور بھی بڑھا دیا۔ پھر اس کا ذہن کسی طریقے میں اتر گیا۔ کسی نے ہلکا سا کہکہ لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔ سیلار سکندر کے خواص آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے، مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا نہیں کر سک رہا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی تھی، اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے ایک کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہلکی آواز میں بات کر رہا تھا۔ سلار نے گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے ہوئے اسے دیکھا، پھر وہ دونوں اس کی طرف چلے آئے۔ سلار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھلا رکھنا اسے مشکل ہو رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپتھپایا۔ کیسے ہوا اب سلار؟ سلار نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے حالی زن کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا، احساس جرم، پچھتاوا، عاقف، سنوبر امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا تو سلار صاحب، آپ کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دی۔ وہ اسے بیڈ کے پاس قریب ایک سٹول پر بیٹھ گیا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سلار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا، وہ انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ مریض کے لیے محسوس لباس میں تھا۔ کیا ہوا؟ سلار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ دونوں گھٹنوں اور کاف پر کچھ سوزش، خراشیں، مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازوؤں اور کہنوں پر بھی کچھ زخمی ہوئیاں، خود قسمتی سے پھر بھی کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں پچھلے حصے پہ چھوٹا سا کٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر سی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کیا ہوا ہے تو یہ تم بتاؤ گے کیا ہوا ہے؟ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے ہوئے بولا۔ سلار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ مائیگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔
سلار نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا اور تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں کسی قریبی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کا پین کلر دیے تھے، اس لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے کرتے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری کو فرقان محسوس کر رہا تھا، یوں جیسے فرقان ایسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا ہو۔ تم مجھے دوبارہ، سلار نے اسے خاموش ہوتے ہوتے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن امیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کی، جسے ذہن پر زور دے رہا تھا۔ ہاں، مجھے کوئی پین کلر دے دو۔ میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی سلیپنگ پلس دے دو۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، سلار نے بیزاری سے کہا۔ مائگرین، اور میں فٹ پاتھ پر گر گیا۔ گرنے سے چوٹیں لگ گئی۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو۔ سلار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تم بس مجھے کچھ دے دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں تھوڑا بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والے؟ سلار نے اس کی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، انہیں مت بتانا، میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں؟ تم نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو، مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو کہ 2-4 دن آرام کرو، یہیں رہو، لاہور، پھر چلے جانا۔ اچھا، پھر تم پاپا یا ممی کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بال تھے۔ اچھا، اور کچھ؟ سلیپنگ پلس۔ فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے ساتھ؟ فائدہ؟ میں تو ابھی سو جاؤں گا، تم جاؤ، جب میں اٹھوں گا تو میں کال کروں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لی۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ اب بہت اب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مگر پین کلر چاہیے تو پہلے تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سلار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھیں جس وقت کھلی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، مگر اپنی ٹانگوں سے کمبل کو پرے پھینک کر اس نے لیٹتے لیٹتے بائیں ٹخنے اور گھٹنے کو کٹی ہوئی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سیدھا کیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اتنی گھٹن جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا۔ پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا، وہ ہوٹل آ کر اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سلار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سلار، فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضگی سے بولا۔ یوں کسی کو بتائے بغیر سمیر کے کلینک سے چلے آئے، مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے موبائل بھی آف کر رکھا ہے۔ سلار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لنگڑاتا ایک بار پھر اپنے بیگ کے پاس آیا جس میں وہ اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سلار نے یک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سلار نے بیگ کی زپ بند کی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد۔ فرقان اس کے سامنے صوفہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سلار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری پیرس کی۔ ہاں، 4 دن بعد تمہاری فلائٹ؟ اب جا رہے ہو؟ کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کی بجائے بیڈ پر بیٹھا پلکیں چپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکالوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں سے کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ سلار کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، صرف سرد مہری تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ ڈپریس تھا، فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا فرقان یہ جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے سلار؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سلار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکائے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر؟ سلار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔
تم جانتے ہو مجھے مائگرین ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔ میں ڈاکٹر ہوں سلار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائگرین کو کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، یہ سب کچھ صرف مائگرین ہی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو تم بتا دو اور کیا وجہ ہے؟ سلار نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ سلار پر کیا چپکا نہیں سکا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں وہ نہیں جانتا اس لیے نہیں۔ کیوں نہیں کہا تم نے؟ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ بیٹھا رہا، اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے، شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سلار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی ہے؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ تو سلار پاس آگے بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو بس کیا؟ سلار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ کے موجود دل کی لکیر پھیر رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اسی طرح لکیر کو چھوتے ہوئے بہت دیر خاموش رہا، بہت دیر۔ پھر اس نے کہا امامہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈھیروں کے حساب سے تحفے تحائف کیوں دیا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب بھی سلار اس سے ملاقات ہوتی، سلار اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا، سلار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوتی تھی، وہ کبھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا اور خود اس سے بات کرتا تو اسے نام کے بغیر مخاطب کرتا تھا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ محسوس ہوئی تھی بات، مگر اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اسے اپنے اور امامہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سادہ سن رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو کچھ دیر تک فرقان بھی کچھ نہیں بول سکا۔ پھر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو وہ جہاں بھی ہے خوش اور محفوظ ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا۔ تم نے اس کی مدد کی تھی جس حد تک تم کر سکتے تھے، پچھتاوے سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا ہے۔ تمہارے بعد ہو سکتا ہے اسے تم سے بہتر کوئی مل گیا ہو، تم کیوں اس طرح کے وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم ہو۔ جو کچھ تم نے مجھے جلال کے بارے میں بتایا تھا، میرا اندازہ تو یہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں امامہ سے شادی نہیں کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے یا نہ آتے، کوشش کرتے یا نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو تم یقیناً اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہوتی تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیوں تم پچھتا رہے ہو؟ تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ تم اپنے آپ کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرو۔ وہ بڑی دل جمائی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ سلار کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لائی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد وہ جب خاموش ہوا تو سلار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپر نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا، اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیت کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیت کا شکار وہ اس بار ہوا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس نے اپنے اندر اترتے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں امامہ ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہاں رہتا تو کبھی کہیں کسی وقت کسی روپ میں وہ اسے نظر آ جاتی، اسے مل جاتی، یا کوئی ایسا شخص اسے مل جاتا جو اس سے واقف ہوتا، لیکن
وہ اب جہاں جا رہا ہے اس زمین پر امامہ ہاشم کہیں نہیں تھی۔ کوئی اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار یہ امکان کو چھوڑ جاتا رہا ہے۔ 10 منٹ بعد پانی سے اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا، وہ زندگی میں کبھی بھی کہیں کھڑا ہو پائے گا۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین کبھی نہیں آ سکے گی۔ 7 منزلوں پر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جہاں نہیں چاہتا تھا وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ کہاں؟ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا، لاؤنج میں پڑے ٹی وی کو آن کیا۔ CNN پر نیوز بلٹن آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دیے، پھر ریموٹ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ حالی زنی کے عالم میں وہ چینل بدل رہا تھا۔ ایک چینل سے گونجتی اردو آواز نے اسے روک لیا۔ ایک غیر معروف سا گلوکار کوئی غزل گا رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہیں شوق سے دور ہے، رگے جان سے لاکھ قریب سہی۔ اس نے ریموٹ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ گلوکار کی آواز بہت خوبصورت تھی، یا پھر شاید وہ اس کے جذبات کو الفاظ دے رہا تھا۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیں دار پر جو کہیں، کوئی نہیں تو ہم سا کوئی نہیں۔ شاعری، کلاسیکل میوزک، پرانی فلمیں، انسٹرومنٹ میوزک، اسے ان تمام چیزوں کا کچھ اندازہ پچھلے سالوں میں ہی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس نے اس کی موسیقی کے انتخاب کو بہت اعلیٰ کر دیا تھا۔ وہ اردو غزلیں سننے کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں کہیں ملیں، وہ کبھی سہی کہیں سہی۔ اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔ اسے ہمیشہ وہ یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی، اور وہ محبت کو پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس، کہ یہ عاشقی ہے ہوس ہے، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں تو نہیں سہی۔ سراج یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف چلا گیا۔ 7 منزل پر کھڑے وہ رات کو روشنیوں کی اوٹ میں دیکھ رہا تھا۔ عجیب وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب عالم تھا جو اندر تھا۔ جو ہو فیصلہ تو سنائیں اپنے حشر پہ نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی یہیں سہی۔ وہاں کھڑے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی روشنی کی۔ میں اور کبھی کسی لڑکی سے محبت کروں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تحریکی کچھ اور بڑھی، اندر آوازوں کی بازگشت۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں کے بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا ایک اور دور۔ باہر نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں اب بجھنے لگی تھی۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ وہ ہزار آنکھ سے دور، وہ ہزار پردہ نشیں ہی سہی۔ سلار سکندر نے مڑ کر اس کی اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا وہ اپنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ استعفے کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کرتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ ہو رہا تھا۔ اپنے کیریئر کی اسٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنی اچھی پوسٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آ کر اپنا بزنس کرو، بینک میں جانے کے کیا تک بنتا ہے؟ وہ اس کے فیصلے پر بری طرح تنقید کر رہے تھے۔ میں اب پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی۔ بزنس میں نہیں کر سکتا۔ بینک کی آفر ہے میرے پاس، بہت عرصے سے تھی۔
وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہیں، اس لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا اکٹھا جواب دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں پر رہو، پاکستان آنے کا کیا تک بنتا ہے؟ میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ حب الوطنی کا کوئی دوڑا پڑا ہے تمہیں؟ نہیں تو پھر میں اب لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدلی۔ خیر یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا گیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا۔ سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو، میں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو آ جاؤ، کچھ عرصہ بینک میں کام کر کے بھی دیکھ لو، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے خطیات ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات کرتے کرتے پھر یاد آیا، فی الحال میں مزید اسٹڈی نہیں کرنا چاہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں، یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہ۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا، تم اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا، شاید۔ سالار نے تردید نہیں کی، اور اگر اسکول کی واپسی کی وجہ ہے تو سمجھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہیں رہے۔ بہت کم لوگوں کو کیریئر کے اس سٹارٹ میں اس طرح کا سٹارٹر ملتا ہے جس طرح کا تمہیں ملا۔ تم سن رہے ہو؟ جی، اس نے صرف ایک لفظ کہا، باقی تم میچور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دوڑائی۔ 18 دن کے بعد اسے یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع بھی مل رہا تھا، مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر باسط علی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس مصروفیت کی نوعیت تبدیل ہو گئی، مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی رات دن مصروف رہتا تھا۔ ایک ایکسپشنل ماہر معیشت کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، مگر پاکستان آ جانے کے بعد فنانس منسٹری مختلف مواقع پر وقتاً فوقتاً اپنے زیر تعلیم آفیسرز کو دیے جانے والے لیکچرز کے لیے اسے بلواتی رہی۔ لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ یلے میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہاں مختلف کلاسز کو لیکچر دیتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ پاکستان میں بہت جلد وہ ان سمیران کے ساتھ انوالو ہو گیا۔ ABA، لمس اور فاسٹ جیسے ادارے کروا رہے تھے۔ اکنامکس اور ہیومن ڈیولپمنٹ واحد موضوعات تھے جن پر وہ خاموشی اختیار نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے پسندیدہ موضوع گفتگو تھے، اور سیمینار میں اس کے لیکچرز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا۔ وہ مہینے کا ایک ویکینڈ گاؤں میں اپنے اسکول میں گزارا کرتا تھا، اور وہاں رہنے کے دوران وہ ان کی زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی غربت اپنے دیہات میں چھپا دی، بالکل اسی طرح جیسے لوگ مٹی کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ اس اسکول کی تعمیر کا آغاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار اسے کہا، وہ وہاں گزرے جانے والے دن سے اس جملے کی ہولناکی کا احساس دلاتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں غربت کی موجودگی سے ناآشنا تھا۔ وہ یونیسکو اور یونیسیف میں کام کرنے کے دوران دوسرے ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بہت ساری رپورٹس دیکھتا رہا، مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدود کو پار کر جانے والے لوگوں کو یہی بات ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے 10-15 بڑے شہروں سے نکل جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ تیسری دنیا میں نہیں 10ویں-12ویں دنیا میں رہتے ہیں۔ وہاں تو لوگوں کے پاس نہ روزگار ہے نہ سہولت، وہ اپنی آدھی زندگی خواہشات میں گزارتے ہیں اور آدھی حسرت میں مبتلا ہو کر کون سی اخلاقیات سکھا سکتے ہیں۔ آپ اس شخص کو جس دن سوکھی روٹی سے شروع ہوتا ہے اور فاقے پہ ختم ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کی بھوک مٹانے کے بجائے مسجدوں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، عالی شان مسجدوں،
پر شکوہ مسجدیں، ماربل سے راستہ مسجدیں، بعض دفعہ ایک ہی سڑک پر 10 مسجدیں کھڑی ہوتی ہیں، نمازیوں سے خالی مسجدیں۔ فرقان تلخی سے کہتا تھا، اس ملک میں اتنی مسجدیں ہو چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا ہو جائے تو بھی بہت سی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجد بنانے پر یقین نہیں رکھتا جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے پھرتے ہیں، جہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسلیں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی ہوں۔ وہاں مسجد کے بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، تعلیم اور شعور کا ہونا ہوگا، اور رزق کمانے کے مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی، ورنہ صرف شکوہ ہی شکوہ ہوگا۔ وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر گاؤں جانا شروع کر دیا تو اسے اندازہ ہوا فرقان ٹھیک کہتا تھا۔ غربت لوگوں کو کفر تک لے گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ان کے اعصاب پر سوار تھیں۔ جو ان معمولی ضرورتوں کو پورا کر دیتا وہ جیسے اس کی غلامی کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اس نے جس ویکنڈ پر گاؤں جانا ہوتا، اسکول میں لوگ اسے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جمع ہوتے۔ بعض دفعہ لوگوں کی قطاریں ہوتی۔ بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پر رکھوا دے، چاہے 1000 روپیہ ہی مل جائے مگر کچھ پیسہ تو آئے۔ 2000 روپے مل جائیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ بارش نے ساری فصلیں خراب کر دی، اگلی فصل لگانے کے لیے بیج خریدنے تک کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اب تھوڑے پیسے قرض کے طور پر دے دے، میں فصل کٹنے کے بعد دے دوں گا۔ بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، قصور بھی نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں ہماری مرضی، جب تک چاہیں گے اندر رکھیں۔ تم آئی جی کے پاس جاؤ۔ پٹواری میری زمین پر جھگڑا کر رہا ہے، کسی اور کو الاٹ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے کاغذ جعلی ہیں۔ بیٹا کام کے لیے پاس کے گاؤں جاتا ہے، روز 8 میل چل کر آنا جانا پڑتا ہے۔ آپ ایک سائیکل لے دیں تو مہربانی ہوگی، گھر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگوانا ہے، آپ مدد کر دیں۔ وہ تعجب سے ان درخواستوں کو سنتا تھا۔ کیا لوگوں نے یہ معمولی کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن چکے ہیں؟ ایسے پہاڑ جسے عبور کرنے کے لیے وہ زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتا، مہینے کے ایک ویکنڈ پر جب وہ وہاں آتا تو اپنے ساتھ 10-15 ہزار زیادہ لے کر آتا۔ وہ روپے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت سے لوگوں کو بظاہر بڑی لیکن حقیقتاً یہ بہت چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیتے، ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں لے آتے۔ اس کے لکھے ہوئے چند سفارشی اور فون کالز ان لوگوں کے کندھوں کے بوجھ اور پیروں میں پڑی نہ نظر آنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے، اس کا احساس شاید سالار کو خود بھی نہیں تھا۔ لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر باسط علی کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے تھے، لیکن بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا یا پھر سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرس کے برعکس ڈاکٹر باسط علی صرف خود ہی نہیں بولتے اور نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامع بنا دیا ہے، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات کرتے، پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے ان سے کبھی سوال کیا تھا، نہ ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل ہوا، نہ کبھی بات اپنی رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے پر اپنی محسوس جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کی گفتگو سنتا۔ بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آ کر بیٹھنے والے لوگوں سے استفار پر اپنا ایک جملہ تعارف پیش کرواتا، میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب تک امریکہ میں رہا تب تک ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر باسط علی کو فون کرتا پھر رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی تھی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب کال ریسیو کرتے، ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے ہی امریکہ آیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے، اسے تعجب ہوا۔ ابھی تو نہیں،
اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں وہ سوال اسے کبھی عجیب نہیں لگا، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسے گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پر آ پہنچتی تھی، واپس پاکستان کب آ رہے ہو؟ بے اختیار سلاد کا دل بھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔ دعا کیجیے گا، سلار آخر میں کہتا۔ کروں گا، اور کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہتا، اللہ حافظ۔ وہ جواب دیتے گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزارا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ اس کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں میں سے اپنے اندر زہر کی طرح برے پھر رہا ہے۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا، ڈاکٹر باسط علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر سید باسط علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجہ اخذ کرتا۔ کوئی دھن تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی، جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا۔ ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری، تنگ دل کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر ختم ہو جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہو، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی، پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری، لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک سچا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سلار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈ میں ریکارڈ کر لیتا، گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر باسط علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ اوکے گائز، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔